اپنے آئے اس ادارے میں جانا چاہیے. اور جب ہمارے شیخ محترم نے پروگرام کے بعد فجر کے کچھ پہلے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اس ادارے کو چل کے دیکھا جائے اور کچھ طالبات کے سامنے بھی مختصر گفتگو کی جائے، تو میں بغیر کسی کام کے تیار ہو گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ادارے کے اندر ہم اس مختصر سی نشست میں موجود ہیں. یقیناً یہاں کے اساتذہ کی محنتیں، ان کی کوششیں ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ پچھلے 7-8 سالوں سے اس علاقے کی طالبات کو زیور دین سے آراستہ کر رہا ہے. اور ابھی ایک بچی نے قرآن کی تلاوت کی، حمد ایک بچی نے پڑھی، ایک طالبہ نے آ کر کے یہاں نمانی زبان میں تقریر کی. ان سب سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں کی طالبات میں کافی کانفیڈنس ہے. اور اس طریقے سے اگر اتنے بڑے پروگرام میں اپنے ہی ادارے میں کھڑے ہو کر کے اگر یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، تقریر کر رہی ہیں، تو میں کا سمے پر کسی خواتین کے پروگرام میں یا کسی اجتماع میں بھی اگر موقع دیا گیا تو انشاءاللہ یہ اپنی صلاحیتوں کی ضرورت دکھائیں گے. میری اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ سب کے اس تعلیمی سفر کو کامیاب کریں، اور آپ اس ادارے سے پڑھ کے نکلے تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، تعلیم ملت کے لیے ایک بہترین سرمایہ بن کے نکلے، اور آپ کی ذات سے سماج اور معاشرے کو بہت بہت فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب اس کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں دونوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا. اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. کس کام میں؟ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کا ایک مشترکہ کام کیا ہے، ایک کامن پروگرام کیا ہے جو مسلمان مردوں کو بھی کرنا ہے اور مسلمان عورتوں کو بھی کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے نماز کی طرف راغب کرتے ہیں. کوئی اچھے کاموں سے دور ہے، بھلائی کے کاموں سے دور ہے، اسے بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. اگر عورتوں سے ریلیٹڈ برائی ہے تو یہ مومن عورتیں اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو روکتی ہیں. اگر مردوں سے ریلیٹڈ برائی ہے تو وہ مومن مرد اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں. ان کا کام ہے برائی سے روکتے. اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ نماز، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو میری بہنوں اور اس ادارے سے پڑھنے والی میری عزیز طالبات، میں آج یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں آئی ہوئی بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے والدین نے اپنے آپ سے جدا کر کے آپ کو لے جائے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بچی اس کے ساتھ رہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. اتنا بڑا بھروسہ کر کے اور اپنے دل پر فخر رکھ کر کے آپ کے ماں باپ نے اپنی نظروں سے دور اس ہاسٹل میں یہ جاننے کے باوجود کہ ظاہر ہے یہاں آپ کی ماں نہیں ہے، یہاں آپ کا باپ نہیں ہے. آپ بہت ساری ایسی سہولیات ہیں جو آپ کے گھر میں دستیاب ہوگی، شاید یہاں آپ کو نہ مل سکے. ادارے والے ٹھیک ہے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھا انتظام دینے، لیکن ظاہر گھر گھر ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ نے یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود آپ کو سرائے اور ہاسٹل میں بھیجا ہے، اس لیے تاکہ آپ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں. آپ ایک اچھی طالبہ اور ایک اچھی عالمہ بن کر کے اس ادارے سے نکلیں. اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولنا نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی نہ بھولنا. یہاں آ کر کے کبھی لاہو لعب میں، کبھی فضول کاموں میں، کبھی ٹائم پاس کرنے والے کاموں میں نہ لگنا. یہاں آپ پڑھنے پڑھانے کے لیے، یہاں تعلیم کے لیے، یہاں آپ مطالعے کے لیے آئی ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی آپ کو ٹائم ملے، اپنے ٹائم کا ایک ایک منٹ آپ سیکھنے میں گزاریں، آپ مطالعے میں گزاریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج علمی دنیا میں
جو جہاں جس مقام پر بھی ہے، چاہے بڑا مقرر ہے، چاہے بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑا لکھنے والا ہے، جو جس مقام پر بھی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اس کی محنتوں کا دخل ہے۔ بغیر محنت کے اور بغیر خون پسینہ ایک کیے ہوئے اور بغیر اپنے جسم کی انرجی کو انسان جب تک استعمال نہ کرے اور محنت نہ کرے، وہ ترقی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی کا بڑا مشہور شعر ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ بقدر القدر تکتسب المعالی ومن طلب العلا سهل الليالي، کہ جس قدر آپ محنت کریں گے اس قدر آپ ترقی اور بلندی کو پہنچیں گے، اور جس کو بلندی چاہیے اسے راتوں میں جاگنا پڑے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ امتحان کے آنے کے موقع پر آپ محنت نہ کریں میری عزیز بہنوں۔ آپ اس ادارے کی چار دیواری کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہیں، آپ اپنی درسیات کے علاوہ بھی مزید کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں، اپنے علم کو مضبوط کریں، اپنے مسائل کو مضبوط کریں۔ اگر آپ اردو کی ایک اچھی اسپیکر بننا چاہتی ہیں، خواتین میں اردو میں بولنا چاہتی ہیں، آپ اپنی اردو کو اچھی کریں، اردو کی کتابوں کو پڑھیں، رسائل کو پڑھیں، جرائد کو پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم محنت کرنے سے آتا ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میری عزیز بہنوں اور اس ادارے سے جڑی ہوئی عزیز طالبات، میں یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نیپال کی سرزمین پر رہتی ہیں، حالات پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے، اپنے گھر اور اپنے معاشرے میں تمام باتوں کو آپ دیکھتی ہیں۔ معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق خواتین سے، بے پردگی کا تعلق خواتین سے، بے حیائی کا تعلق خواتین سے ہے، لباس میں پائی جانے والی بے اعتباریوں کا تعلق خواتین سے ہے، شادی بیاہ میں رسم و رواج کا بہت گہرا تعلق خواتین سے ہے۔ اور خواتین میں اصلاح کا کام کرنا اور خواتین کو برائیوں سے روکنا، یاد رکھیے یہ علماء سے بڑھ کر کے عالمات کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اور اسی کام کے لیے ادارہ اور اس ادارے کے ذمہ دار اور اس ادارے کے اساتذہ اور معلمان رات دن محنت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس دور میں ادارہ چلانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو سہولیات فراہم کرنے کے اس ادارے کے ذمہ دار نہ جانے کتنے سفر کرتے ہوں گے اور کہاں کہاں جاتے ہوں گے۔ ان محنتوں اور مشقتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام معاشرہ میں اپنے کردار کو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے۔ اور اس طالبات آپ اس ادارے سے پڑھنے کے بعد جب معاشرے سے قدم رکھیں، جب اپنے گھروں میں جائیں اور گھروں میں اور سماج میں کہیں پر آپ کو کوئی برائی نظر آئے تو جہاں آپ روک سکتی ہیں، جہاں منع کر سکتی ہیں، جہاں سمجھا سکتی ہیں، وہاں اپنا یہ فریضہ ضرور ادا کریں۔ صرف نام کے ساتھ حساب یہ لڑکی کو لیا جویلیا سے پاری ہے، صرف نام کے لیے صرف ٹائٹل کے لیے آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے اور مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ سماج میں جہاں کوئی برائی نظر آئے، کوئی غلط رسم نظر آئے، آپ کو اپنا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خواتین کو بھی بہت سارے ڈائریکشن دیے ہیں، بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں یاد دلائی ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مومن مرد یا مومنہ عورت اگر نیک عمل کرے اور وہ ایمان والی ہو، اللہ کا دو وعدہ ہے، ایک تو اسے دنیا میں بہترین زندگی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ میری بہنوں یاد رکھو، ایمان اور عمل صالح یہ آپ کی دنیا کو بھی سنوارے گا۔ آپ زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ خوشحال رہیں گی، پرسکون رہیں گی، مطمئن رہیں گی۔ اس لیے ہمیشہ کی بات یاد رکھو، ایمان اور نیک عمل آپ کی پہچان ہونا چاہیے۔ آپ کا لباس، آپ کا اخلاق، آپ کا طور طریقہ یہ بتانا چاہیے، اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک دینی ادارے کی فارغ ہیں۔ آپ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب آپ اس ادارے سے پڑھ کے جائیں گی تو اس ادارے کی پہچان آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، اس ادارے کا نام آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔
اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم یہ کام کرو۔ میں وہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج اس ادارے کے کیمپس میں، اس ادارے کی بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں، میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ سماج کی دوسری عورتوں کے طریقے پر نہ چلنا، دوسری عورتوں کے، دوسری لڑکیوں کے ڈھبے پہ نہ چلنا، ہمیشہ اپنی شناخت، اپنے امتیاز اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنا۔ سماج میں لوگ نظر رکھتے ہیں، آپ یقین رکھیں ایک عام لڑکی، ایک عام عورت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے سماج اس کی توجہ نہیں دیتا، لیکن ایک ادارے کی عالمہ، ایک ادارے کی فارغہ اور ایک دین کے علم سے جڑی لڑکی اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے سماج کی بڑی نظریں ہوتی ہیں۔ سماج جس طریقے سے مردوں میں علماء پر بڑی نظریں ہوتی ہیں، ایسے لڑکیوں میں عالمات پر بڑی نظریں ہوتی ہیں۔ آپ کے اپنے کردار کو، اپنی سجاوٹوں کو، اپنے نفس کو ہمیشہ ان گندگیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور اگر آپ علم دین سیکھنا چاہتی ہیں تو اس میدان میں بھی آپ کو برائیوں سے بچے رہنا ہے۔ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی ربی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وقی سے پوچھا کہ میں ایسا طریقہ کرنا چاہتا ہوں جس سے میری یادداشت اچھی ہو جائے، مجھے چیزیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں، میں کوئی چیز یاد کروں تو فوراً مجھے یاد ہو جائے۔ تو امام شافعی کے استاد نے کیا فرمایا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی، کہا کہ تم کوئی معصیت کا کام نہ کرو، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ اللہ کے دین کا علم یہ ایک روشنی ہے، یہ تو نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی عاصی کو، کسی نافرمان کو، کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ میری عزیز بہنوں، اپنے دامن کو آپ ان گندگیوں سے ہمیشہ بچا کے رکھیے جن گندگیوں پہ آج سماج مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ کا کام ان گندگیوں سے سماج کو بچانا ہے۔ آپ سنت کی ان چنندہ عورتوں میں سے ہیں، ان چنندہ لڑکیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کو سیکھنے کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آج لڑکیاں بہت سارے علوم حاصل کر رہی ہیں، آپ کے نیپال میں بڑے کالجز ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں لڑکیاں پڑھتی ہوں گی، ہمارے انڈیا میں جا کے لڑکیاں پڑھتی ہوں گی، مگر آپ یہاں کیا پڑھنے آئیں؟ آپ یہاں ڈاکٹر بننے نہیں آئیں، یہاں آپ انجینئرنگ پڑھنے نہیں آئیں، یہاں آپ اپنے نبی کے دین کی وارث بن کر کے اپنے نبی کے علم دین، اپنے نبی کے علم کو سیکھنے کے لیے آئی ہیں، آپ علم دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس ادارے میں، اور ان صداؤں سے آپ جڑے ہیں۔ اس لیے اپنی ویلیو کو اور اپنی قدر و قیمت کو ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ میرے اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے سے جڑی ہوئی تمام طالبات کو اور تمام معلمین و معلمات کو اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری وہ بچیاں، ہماری قوم کی وہ بیٹیاں اور ہماری وہ بہنیں جو اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس ادارے کی اصول و ضوابط کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس ادارے سے تعلیم حاصل کر کے سماج اور معاشرے کو اپنا بہترین پرفارمنس دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا اور جو اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اصلاح معاشرہ میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔